السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک دل دہلا دینے والی خوفناک کہانی شیئر کروں گی جو کہ ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہمارے ساتھ شیئر کری ہے۔ السلام علیکم، میرا نام آصف ہے اور آج میں اپنے ساتھ گزرا ہوا ایک بہت ہی خوفناک اور سچا واقعہ پیش کروں گا جو کہ شاید آپ لوگوں کو یقین نہ آئے کہ یہ حقیقت ہے، لیکن یہ میرے خود کے ساتھ بیتا ہوا ایک بہت ہی خوفناک اور ڈراونا واقعہ ہے جو کہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ فوزیہ میری پڑوسن اور بچپن کی محبت تھی۔ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے مگر اس کی فیملی کسی بھی صورت ہماری شادی کے لیے راضی نہ تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی تھی مگر میں ہر کوشش میں ناکام ہو چکا تھا۔ میرے والدین نے 2 بار ان کے گھر پہ رشتہ بھی لے کے گئے لیکن فوزیہ کے گھر والوں نے دونوں دفعہ بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا میرے گھر والوں کو۔ میری تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کیا کروں جو وہ میری اور اس کی شادی کے لیے مان جائیں۔ آخری بار جب فوزیہ سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے دکھی خبر سنائی کہ اس کے گھر والے چاہتے ہیں کہ فوزیہ کی شادی کسی امیر لڑکے سے ہو۔ تو میں نے اس کی یہ بات سن کے اس کو کہا کہ فوزیہ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، چلو ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، پھر سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر وہ ہرگز نہ مانی۔ وہ بولی کہ میرے ماں باپ یہ خبر سن کے شرم سے ہی مر جائیں گے۔ پھر اس نے باتوں باتوں میں مجھے بتایا کہ میری سہیلی نے ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ کے بارے میں بتایا ہے مجھے۔ شہر سے کافی دور ان کی ایک جھوپڑی ہے، وہ وہاں رہتے ہیں۔ سنا ہے کہ وہ بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں، اگر تم ان کے پاس چلے جاؤ تو انشاءاللہ وہ ضرور ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ پلیز پلیز اس بات پہ انکار مت کرنا۔ ہم دونوں محبت کے چکر میں پڑ کر اپنی عقل تو کھو ہی چکے تھے، تو میں اس کے اتنی ضد کرنے پر اس کو ہرگز انکار نہ کر سکا اور اس کی ان باتوں میں آ کر میں ایک تباہی والے راستے پر چل نکلا۔ اگلے دن جب میں صبح اٹھا تو میں نے آفس کی چھٹی کر لی اور اس بابا کے پاس اس کو ڈھونڈنے نکل گیا۔ آخر کار ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اس بابا کے پاس پہنچا۔ اس بابا کے پاس پہنچتے ہی اس نے مجھ سے بغیر پوچھے میری ہر پریشانی مجھے بتا دی۔ میں بہت حیران اور کافی حد تک متاثر بھی ہوا۔ وہ ایک ہندو تھا، ہڈیوں کے ڈھانچے جیسا کمزور اور گہرے پیلے دانت اس کی مسکراہٹ میں شدید خباثت سی تھی۔ شاید بچپن سے بال نہیں کٹوائے تھے اس نے، جس کی وجہ سے اس کے بال موٹی موٹی رسیوں کے جیسے ہو چکے تھے۔ اس نے میری پریشانی میں اضافہ کر دیا یہ کہہ کر کہ اگر تم اپنا کام کروانا چاہتے ہو تو تمہیں کسی جانور کے بازو کی ہڈی لانی ہوگی تو تمہارا کام پکا ہو جائے گا اور تمہیں کل تک خوشخبری بھی مل جائے گی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں اس سے پوچھا کہ بابا جی، میں وہ ہڈی کہاں سے لاؤں گا؟ بابا نے کہا کہ اگر تم اپنی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ تکلیف تو اٹھانی ہی پڑے گی۔ میں ابھی اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہی تھا کہ بابا نے مجھے پلکیں جھپکائے بغیر دیکھنا شروع کر دیا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میرے سوچنے اور سمجھنے کی ساری صلاحیت کوئی کھو چکی ہے، جیسے میں اس کے بس میں آ چکا ہوں یا شاید جیسے وہ مجھے ہپنوٹائز کر رہا ہے۔ اچانک پھر دیکھتے دیکھتے اس نے مجھے دیکھنا بند کر دیا اور اپنی آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلا گیا، اور ساتھ ہی مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس جھٹکے کے ساتھ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں اس کی قید سے آزاد ہو گیا ہوں اور میرے سوچنے اور سمجھنے کی ساری صلاحیت واپس آ چکی ہے۔ میں نے پھر اس سے کہا، بابا جی، میں شانے کی ہڈی یعنی کہ بازو کی ہڈی کہاں سے لاؤں گا؟ کیونکہ کسائی جو ہوتے ہیں وہ تو یہ بات جانتے ہیں کہ اس ہڈی پر سفلی جادو یا کالا علم وغیرہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اس ہڈی کو توڑ دیتے ہیں اور کسی بھی گراہک کو نہیں دیتے۔ میرے اس سوال کو جو میں نے اس سے پوچھا تھا اس کو سنا انسنا کر کے اس نے مجھ سے اپنا سوال کر ڈالا کہ کلرک ہو تم، سارا دن فائلیں ادھر سے ادھر کر کے پیسہ کماتے ہو، تو کیا تم اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے
एक छोटा सा मांस का टुकड़ा नहीं खरीद सकते जिसके अंदर वो हड्डी होती है। मैं बाबे के मुंह से अपनी नौकरी का सुन के एकदम दंग रह गया था। मुझे उससे खौफ आने लग गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे मुद्दत से जानता है। उसने मेरे बारे में और भी काफी सारी बातें बताना शुरू कर दी जो कि किसी को मालूम ही नहीं थी। उसकी बातें सुन के मुझे आखिरकार हामी भरनी पड़ी। मैंने कहा ठीक है बाबा जी, मैं हड्डी और लीमू ले आऊंगा, लेकिन आपकी फीस क्या होगी आप मुझे वो बता दें। बाबा ने कहा मैं तुमसे कुछ फीस वगैरह नहीं लूंगा। उसकी ये बात सुन के मुझे अपने कानों पे यकीन ही नहीं आया। मैंने तो सुना था कि ऐसे जो बाबा वगैरह होते हैं वो काफी पैसे लूटते हैं फिर जाके कोई काम करते हैं। मैं सोच में पड़ गया कि वाकई ये बाबा क्या सच कह रहा है, क्या ये मुझसे वाकई पैसे नहीं लेगा। मैंने कहा मैं समझा नहीं बाबा जी। वो बोला मैं तुमसे कोई पैसे वगैरह नहीं लूंगा। हाँ, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो मुझे तो तुम्हारा जब काम हो जाएगा तो तुम्हें भी मेरा एक छोटा सा काम करके देना होगा। मैंने झट से बोल दिया बाबा जी मैं वादा करता हूँ अगर मेरा काम हो गया तो आप जो भी कहोगे मैं करके दूंगा। मुझे अपने ख्वाब को पूरा करने की एक उम्मीद नजर आ गई थी। खुशी के मारे मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था कि अब शायद मेरी फौजिया से शादी हो जाएगी। बाबा ने कहा देखो तुम मुझसे वादा तो कर ही रहे हो कि तुम फौजिया से शादी करने के बाद मेरा काम लाजमी करोगे। अब अगर तुम अपने वादे से मुकर गए ना तो हम भी रंग में भंग डाल देंगे, याद रखना ये बात। मैंने कहा नहीं बाबा जी, आप मुझे पहले ही वो काम बता दें, मैं अपना काम होने से पहले ही आपका काम करने को तैयार हूँ। बाबा ने कहा नहीं बालिक, तुम अभी जाओ, तुम्हारे वादे पर मुझे यकीन है, तुम जाकर हड्डी का बंदोबस्त करो, तुम्हारा काम होने के बाद ही मैं अपना काम बताऊंगा। ये बोलकर वो दोबारा मुराकबे में चला गया। अगले दिन मैंने अपने घर के करीब में तमाम कसाईयों की दुकानें खंगाल ली, मगर किसी के पास भी मुझे वो वाला गोश्त का टुकड़ा नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। फिर मैं दूसरे इलाके की गोश्त की दुकानों पर अपनी पसंद का जो मुझे चाहिए था वो गोश्त का टुकड़ा तलाश करने के लिए चला गया। वहां किस्मत से मुझे गोश्त का पूरा पीस मिल गया था। वजन करने के बाद जो कसाई है उसने बोटियां करने के लिए जैसे ही गोश्त उठाया तो मैंने उसे मना कर दिया कि मैं घर जाकर खुद ही कर लूंगा। कसाई ने कहा बेटा इसमें से निकलने वाली हड्डी तुम जरूर तोड़ देना, अगर किसी खबीस इंसान के हाथ लग गई तो कई घर तबाह हो सकते हैं। खैर मैं गोश्त को लेकर एक सुनसान जगह गया। वहां पर जाके मैंने वो हड्डी गोश्त में से अलग कर दी और अगले दिन मैं वो बाबा के पास लेकर पहुंच गया। बाबा ने लीमू और हड्डी ली और कहा कि ये तुमने अच्छा किया कि इसका पूरा टुकड़ा ही तुमने खरीद लिया, वरना कसाई जो होते हैं इस हड्डी को या तो तोड़ देते हैं या तो फिर दागी कर देते हैं कि इस पर कोई जादू वगैरह ना हो पाए। मैंने कहा बाबा जी क्या मुझे फिर से अपने घर वालों को उस लड़की के घर भेजना पड़ेगा? क्योंकि बाबा जी ये अभी किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे वालिदैन पहले ही बहुत बेइज्जती उठा चुके हैं उनके घर वालों से। बाबा ने कहा नहीं नहीं, अब तुम्हारे घर वालों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लड़की वाले खुद चलकर रिश्ता देने आएंगे तुम्हारे घर पे। ये कहकर उसने फिर से मेरी आंखों में झांकना शुरू कर दिया और मुझे ऐसा लगा जैसे पहली मुलाकात की तरह मुझे फिर से वो अपने हिसार में ले रहा है। मैंने कहा अब आप बताएं मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? तो बाबा ने कहा तुम्हें मालूम है तुम किस दिन पैदा हुए थे? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज बहुत दूर से आ रही है और मैं हवा में उड़ रहा हूँ और मेरे इर्द गिर्द धुंध छाई हुई है। मैंने कहा जी मैं फला सन में पैदा हुआ था। वो बोला नहीं बालिक, मैं तुमसे तुम्हारे जन्म की तारीख नहीं पूछ रहा, चलो मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूँ कि तुम कब पैदा हुए थे। उस दिन जब तुम पैदा हुए थे उस दिन सूरज को गिरन लगा हुआ था और फिर उसी रात को चंद्रमा को भी गिरन लगा हुआ था। ऐसा हजारों सालों बाद होता है
کہ ایک ہی دن اور رات میں سورج یا چاند کو گرہن لگے۔ تمہارا جنم اسی خاص گھڑی میں ہوا تھا، اور اس خاص گھڑی میں پیدا ہونے والے بچوں میں اب صرف تم ہو جو زندہ ہو۔ اس لیے پوری دنیا میں تم ایک اکیلے انسان ہو جو کہ میرا کام کر سکتا ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ بابا، میرے والدین نے تو مجھے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے یہ سب عام بات ہو، یا پھر اس بات کی ان کے لیے کوئی بھی اہمیت نہ ہو، لیکن ہمارے لیے تمہیں یہ بات بہت خاص بنا دیتی ہے۔ چلو اب تم جاؤ، کل تک تمہارا کام جو تم نے مجھے دیا ہے وہ ہو جائے گا، مگر یاد رکھنا کہ جب تمہارا کام ہو جائے تو تم اپنا وعدہ نبھانے کے لیے میرے پاس واپس ضرور آؤ گے، اور اگر تم نہ آئے تو تمہیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، اور پھر تب مجھ سے کچھ گلہ مت کرنا۔ اپنے ذہن میں بے شمار سوال لیے وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اگلے دن جب میں ڈیوٹی سے واپس اپنے گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ فوزیہ کے والدین میرے گھر میں بیٹھے ہیں۔ میرے تو یہ سب دیکھ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ سب کافی اچھے موڈ میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ اس کے ابو نے جیسے ہی مجھے دیکھا اٹھ کر مجھ سے گلے لگ گئے۔ مجھے تو یہ سب ایک معجزہ لگ رہا تھا۔ انکل نے میرے والد سے کہا کہ ٹھیک ہے شفیق صاحب، اگر آپ کہتے ہیں تو یہ محرم کے چند دن ہم رک جاتے ہیں، ورنہ اسلام میں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ میری مانے تو آج ہی ہم ان دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں، اور ویسے بھی نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میرے والد نے کہا نہیں سلیم صاحب، سوگ کے دنوں میں خوشی کی تقریب کرنا مناسب بات نہیں ہوتی۔ ہم محرم کے بعد دھوم دھام سے شادی کریں گے انشاءاللہ۔ انکل نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر فوزیہ آپ لوگوں کی امانت ہے، جب دل چاہے ہمارے پاس سے آ کے اسے لے جائیے گا۔ یہ کہتے ہی انکل نے گلاب جامن اٹھا کر میرا منہ میٹھا کروایا۔ میری تو خوشی کی انتہا ہی نہیں تھی۔ میرے گھر میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اگلے دن میں بہت خوشی خوشی مٹھائی لے کر اس بابے کے پاس پہنچ گیا۔ میں آج سے پہلے ایسے لوگوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، مگر آج اس بابے کی تمام تر گندگی اور تمام تر گندی شخصیت کے باوجود میں اس کے سامنے مرید کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی امی سے بھی تصدیق کر لی تھی اس بات کی۔ بابے نے واقعی سچ کہا تھا کہ میں ایسے ہی دن میں پیدا ہوا تھا جب سورج اور چاند دونوں کو گرہن لگا ہوا تھا۔ میں نے بابا سے کہا بابا مجھے بتائیں میں آپ کے اب کس کام آ سکتا ہوں؟ بابا نے کہا بتا دیں گے، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ ویسے تمہارے والد نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا، ان کو تو چاہیے تھا کہ کل ہی فوزیہ کو تمہاری دلہن بنا کر لے آتے، اسی بہانے تمہیں ہمارا کام کرنے سے پہلے معاوضہ تو مل ہی جاتا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بابا جی، کچھ دن کی تو بات ہے، میں کچھ دن اور مزید انتظار کر لوں گا، بس آپ نے میرا گھر خوشیوں سے بھر دیا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے اب آپ وہ بتائیں؟ بابا نے کہا اتنا اصرار کر رہے ہو تو بتا ہی دیتے ہیں، تمہیں میرے 3 کام کرنے ہوں گے۔ جب تم میرا ایک کام کر کے لوٹو گے تب ہم تمہیں دوسرا اور تیسرا کام بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو تمہیں ہمارے لیے کچی مٹی کے بنے ہوئے چراغوں کا بندوبست کرنا ہوگا۔ میں نے کہا بس اتنا سا کام؟ بس آپ سمجھیں کہ آپ کا کام ہو گیا، اور کوئی حکم؟ بابا نے کہا چراغوں کو جلانے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے ہوگا۔ میں نے کہا جی بابا جی، میں تیل بھی لے آؤں گا۔ بابا نے کہا تیل نہیں بالغ، میں نے کہا آپ حکم کریں، جو آپ کہیں گے میں آپ کو وہ لا دوں گا۔ بابا نے کہا خنزیر یا کتے کی تازہ چربی چاہیے ہوگی اس کے لیے۔ بابا کی یہ بات سن کر مجھے چکر سے آنے لگے۔ میں نے کہا بابا میں نے تو کبھی مرغی بھی ذبح نہیں کی، یہ کام میں کیسے کر پاؤں گا؟ آپ کو جتنے پیسے چاہیے آپ مجھ سے لے لیں اور کسی اور سے منگوا لیں پلیز۔
اس کی یہ باتیں سن کر میرے پیروں سے زمین نکلنے لگی تھی۔ بابا نے کہا تم ایسا کرو، جو پیسے مجھے دے رہے ہو وہ کسی اور کو دے کر اپنی اور فوزیہ کی شادی کا تعویذ بنوا لینا۔ میں نے جو تمہارا کام کیا ہے وہ میں ابھی ختم کر دیتا ہوں۔ میں تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اچانک میرے ذہن میں ہماری گلی کے جمعدار کا خیال آیا، تو میں نے اس سے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے بابا جی، آپ کو کتے کی تازہ چربی مل جائے گی۔ بابا نے کہا یہ کام تمہیں اپنے ہاتھوں سے کرنا ہوگا، اس جمعدار کی لائی ہوئی چربی ہمارے کسی کام کی نہیں ہوگی۔ ہاں تم اس سے کسی حد تک مدد ضرور لے سکتے ہو، مگر چربی تمہیں خود ہی نکالنی ہوگی اپنے ہاتھوں سے۔ اور ہاں ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ جب تم اسے ذبح کر رہے ہوگے تو اپنے مذہب کے مطابق اسے ذبح کرنا، جیسے حلال جانور کو ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھتے ہو۔ میں اس کی باتیں سن کر سناٹے میں آ گیا، کیونکہ میرے ذہن میں جو جمعدار کا خیال آیا تھا وہ اس بابے نے پڑھ لیا تھا۔ اس نے مجھے عجیب مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ میں نے مجبوری سے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے کہا اب تم جاؤ اور تبھی واپس آنا جب تم چراغ اور چربی دونوں لے آؤ گے۔ میں اس کی بات سن کر بھاری قدموں سے اٹھ کر گھر کی طرف نکل پڑا۔ اب باقی کی سٹوری میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو اب تک آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی اپنے ساتھ پیش آنے والا کوئی بھی واقعہ ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔